بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ لہب کی چوتھی اور پانچویں آیت دیکھیں گے۔ چوتھی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وَامْرَأَتُهُ اور اس کی بیوی، حَمَّالَةَ جو اٹھائی پھرتی ہے، حطب ایندھن۔ اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں ہم۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیسن میں بھی دیکھا تھا کہ جو ابو لہب کی بیوی تھی جمیل، وہ اپنے شوہر کا پورا ساتھ دیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے میں اور حق کی دشمنی میں۔ وہ جنگل سے لکڑیاں لے کر آتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکھ دیتی تھی تاکہ ان کو تکلیف پہنچے، اور حق کی بات جو تھی اس سے بھی غلط طریقے سے لوگوں کو پہنچاتی تھی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چغل خوری کرتی تھی۔ مطلب یہاں پہ ہمارے پاس مفسرین کے مطابق اس آیت کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو وہ کانٹے دار جھاڑیاں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں رکھ دیتی تھی، اور بعض کا کہنا ہے کہ وہ چغل خوری کی اس کو عادت تھی، اور اس چغل خوری کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے، اور عرب میں چغل خوری کے لیے یہ محاورہ استعمال کیا جاتا تھا۔ اب چغل خوری وہ کس طرح سے کرتی تھی؟ وہ کفار قریش کے پاس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کرتی تھی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی پر اکسایا کرتی تھی۔ اب جس طرح سے وہ دنیا میں اپنے شوہر کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے میں، اسی طرح سے آخرت میں بھی وہ اپنے شوہر کی آگ، جہنم میں آگ کے بھڑکانے کا ذریعہ بنے گی۔ وہ کس طرح سے؟ جیسے میں نے پچھلے لیسن میں بتایا تھا، وہ جہنم کے جو ہارڈ درخت ہیں، زقوم اور زری، ان کی لکڑیاں جمع کر لائے گی، جس کی وجہ سے جہنم کی آگ اور بہکے گی، ٹھیک ہے، بھڑکے گی۔ اب دیکھیں اس آیت کا ترجمہ کیا تھا۔ اور اس کی بیوی جو اٹھائے پھرتی ہے ایندھن۔ اب اٹھائے پھرتی ہے ایندھن، ایندھن کیا ہے؟ جہنم میں جو آگ اس کا بھڑکانے کا ذریعہ ہے، اس کی بیوی وہ والا ایندھن اٹھائے پھرتی ہے۔ اب ایندھن یہاں پہ زقوم اور زری کی ہارڈ جھاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم پانچویں آیت کی طرف چلتے ہیں۔ فی جیدہا حبل من مسد، فی میں، جیدہا اس کے گلے، حبل رسی، من مسد مونج کی۔ اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ اصل میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جب اس کی بیوی لکڑیاں جنگل سے جمع کر کے لاتی تھی نا، تو جس رسی میں وہ ان لکڑیوں کو باندھتی تھی نا، اصل میں وہی رسی اس کی موت کی وجہ بنی تھی۔ ایک دن وہ یہی لکڑیاں جمع کر لا رہی تھی کہ اس کو کسی چیز کی نا ٹھوکر لگی اور وہ گر گئی، اور یہ جو رسی تھی نا وہ اس کے گلے میں پھنس گئی، اور اسی طرح وہ گلا گھٹ کر تڑپ کر مر گئی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں نا اپنے گلے میں ایک بہت قیمتی ہار پہنا کرتی تھی، جس کے بارے میں وہ کہا کرتی تھی کہ یہ لات و عزا کی قسم، اس کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر خرچ کر ڈالوں گی، نعوذ باللہ۔ کہ اصل میں اس کا کہنے کا مقصد تھا کہ جو اس نے اپنے گلے میں ہار پہنا ہوا ہے، اس کو جب بھی ضرورت پڑے گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اس ہار کو بیچ دے گی۔ اب جب اس کی موت ہوئی تھی نا، تو اب جو اس کے گلے میں ہار ہوتا تھا نا، اس ہار کی جگہ پہ وہ رسی تھی اس کے گلے میں، جس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی۔ اب دیکھیں اس آیت کا ترجمہ ہم نے کیا دیکھا تھا۔ اس کے گلے میں ہوگی رسی مونج کی، ٹھیک ہے۔ اب دنیا میں سب سے پہلے تو اس نے ہار پہنا ہوتا تھا اپنے گلے میں، جس کے لیے وہ کہتی ہوتی تھی کہ اس کو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر خرچ کر دوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں خرچ کر دوں گی، نعوذ باللہ۔ اور اس کے بعد جو لکڑیوں کو وہ باندھ کے لاتی تھی رسی سے، وہ رسی اس کے گلے میں پھنسی اور جس کی وجہ سے دم گھٹ کر وہ مر گئی تھی۔ تو اب قیامت کے دن اس کے گلے میں ایک توق ہوگا جو کہ بہت نہ تاردار ہوگا، جو اس کے گلے میں مطلب لگے گا۔ مونج کی رسی ہوگی، مونج کی رسی یا پھر کھجور کی پوست ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ اس کے لیے ایک سزا کے طور پر ہوگی، جیسے وہ دنیا میں جو اس نے گلے میں ہار پہنا ہوتا تھا، اس کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر نعوذ باللہ خرچ کرنا چاہتی تھی، تو اس کی سزا کے طور پر اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی قیامت کے دن۔